محترم ناظرین، اب ہم بات کریں گے 3 انگلیوں سے کھانا اور جدید سائنس۔ 3 انگلیوں سے کھانے میں کیا فائدہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ پوچھنے سے پہلے اسے چاٹ لیتے۔ محترم ناظرین، کھاتے وقت پلیٹ وغیرہ میں انگلیوں کے ڈالنے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب کھانے میں انگلیاں ڈالیں تو جڑوں سمیت یعنی تمام انگلیاں کھانے میں نہ ڈبو دیں۔ دراصل کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ضروری ہے۔ اگر کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹی گئیں تو مطلوبہ فوائد سے محرومی ہوگی، اور پھر جڑوں تک انگلیاں چاٹی بھی نہیں جا سکتیں، اس میں مزید دشواری ہے۔ مزید یہ کہ بعض اوقات انگلیوں کی جڑوں کے درمیان جراثیم اٹکے رہ جاتے ہیں۔ اب اگر تمام انگلیاں کھانے میں ڈبو دی جائیں تو جراثیم اس میں شامل ہو جائیں گے، اور انگلیوں کے ان حصوں کو اگر چاٹا گیا تو مزید جراثیم پیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ناظرین کرام، کھانے میں پیٹ کے 3 حصے کرنا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی سے متعلق سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھے۔ محترم ناظرین، بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا نہ شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہے اور نہ ہی عام انسانی عقل اسے پسند کرتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سستی، کاہلی آتی ہے اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، بے شمار امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ایک فلسفی کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا گیا تو کہنے لگا، میں نے اس سے بہتر اور مضبوط بات آج تک نہیں سنی۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی تعلیمات۔ دوسری طرف جدید سائنس کی تمام کاوش اور کوششیں اور حضور کا فرمان عالی شان پیٹ کے 3 حصے کرنے کے بعد ختم، اور اس کے مطلوبہ فوائد فوراً حاصل ہو جاتے ہیں، جبکہ سائنس اب ان فوائد پر ریسرچ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں جوتے پہن کر کھانے کے نقصان کیا ہیں۔ عام طور سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، جوتے چپل پہن کر کھاتے ہیں۔ اس میں کیا نقصان ہے؟ آئیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکلتم فاخلعوا نعالکم فانہ اروح لابدانکم۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے جوتوں اور چپلوں کو اتار دو، کیونکہ یہ تمہارے جسم کے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ یعنی جوتے اور چپل اتار کر کھانا انسان کے جسم کو آرام پہنچاتا ہے۔ کھانے کے اثرات ہمارے جسم پر اسی وقت مرتب ہوں گے جب ہم سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ جوتے چپل پہن کر کھانے کی صورت میں ہمارے جسم کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکے گا، اور جب جسم کو سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوگا تو وہ کھانا ہمارے جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا، ہمارے جسم کو لگے گا نہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت برقرار نہیں رہ پائے گی۔ ناظرین کرام، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رواج کو ختم کیا جائے۔ لوگ جوتے چپل پہن کر کرسیوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس کو
ختم کرنا چاہیے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کھڑے ہو کر کھانا۔ کھڑے ہو کر کھانے میں کیا نقصان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى ان یشرب الرجل قائما قال قتادہ فقلنا فالاکل فقال ذاک اشر او اخبث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ حضرت قتادہ نے کہا، ہم نے کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ محترم ناظرین، کھانے پینے کے آداب میں سے ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے، کھڑے ہو کر نہ کھایا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اکابرین اور صلحائے امت کا عام معمول بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر کھانے کا ہے۔ عام حالات میں چلتے پھرتے کھانا پینا مکروہ ہے، البتہ مجبوری ہو یا بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر کھانے پینے کی گنجائش ہے، لیکن اس کا معمول بنانا خلاف مروت ہے۔ فیشن کے طور پر کھانا یہ سنت کے خلاف ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر کھانے کی عادت بنانا اور تقریبات میں صرف کھڑے ہو کر کھانے کی ترتیب تہذیب اپنانا اسلامی آداب کے خلاف اور مکروہ ہے، اور یہ یورپ کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے۔ آج کل عموماً شادی بیاہ کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانے پینے کا رواج ہے، جو کہ ایک بہت ہی بری رسم اور کلچر ہے، ساتھ ہی اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ اب ہم طبی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے کے کیا نقصان ہیں۔ ڈاکٹر بلن کیور آف اٹلی ایک مشہور عام ڈاکٹر ماہر اغذیہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر غذا نہ کھاؤ، ایسا کرنے سے تم دل اور تلی کے مرض میں مبتلا ہوتے جاؤ گے۔ بیٹھ کر کھاؤ اور کم کھاؤ، کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے، اور ایک مرض ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے پہلے ہی کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرما دیا ہے، اور آج کے سائنسداں انسان کو کھڑے ہو کر کھانے پینے سے روک رہے ہیں۔ فرق صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی شکل میں اپنی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا تاکہ وہ آنے والے نقصان سے اور طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا۔ کھانے کی چکنائی ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں سے صاف کر لینا چاہیے۔ کھانے کے بعد کھانے کی چکنائی کا ہاتھوں اور چہرے وغیرہ پر ملنا مختلف الفاظ میں کتب احادیث میں آیا ہے، لیکن کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر جو چکنائی آپ کے ہاتھ پر بچتی ہے اس کو، یہ نہیں کہ کھانا کھایا اس پر چکنائی لگی ہے اس کو آپ چہرے پر مل لیں، یہ تو نقصان ہے، بلکہ پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح آپ دھو لیں، اس کے بعد جو چکنائی بچتی ہے اس کو ملنے کا حکم ہے۔ کھانا کھاتے ہی معدے کا پورا نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو معدہ بھی سو جاتا ہے، یعنی اس کے نظام میں وہ چستی اور تندرستی باقی نہیں رہتی جس کی جسم انسانی کو ضرورت ہوتی ہے۔ فزیالوجی اور پیتھالوجی کے ماہرین نے اس حالت سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھانے کے بعد حرکت جسمانی بہت ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہو تو معدے میں پڑی ہوئی غذا متعفن ہو جائے گی اور طرح طرح کے امراض پیدا ہوں گے۔ اس وقت گیس اور تبخیر کے امراض کی سب سے بڑی وجہ کھانے کے بعد فوراً سو جانا ہے۔ آدمی دنیاوی مصروفیات کے بعد گھر لوٹتا ہے، چونکہ تھکا ہوتا ہے اس لیے کھانا کھاتے ہی فوراً سو جاتا ہے، اور وہ غذا جس انداز سے ہضم ہونی تھی درست طریقے سے ہضم نہیں ہو پاتی، اس لیے شوگر، دل کے امراض، معدے کے امراض اور فالج جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ کھانے پینے کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں اپنائیے، سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے تاکہ آپ کو کھانے کے فوائد حاصل ہوں اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر
اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلد ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لال رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے ضرور جوڑیں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی دین و سنت کی معلومات حاصل ہو سکے اور آپ بھی اجر کے مستحق ہوں۔ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔